السلام علیکم دوستوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کہانی کا عنوان ہے بازار نفس، تجارت کی راہ میں امتحان۔ شہر کے پرجوش اور تیز رفتار زندگی میں عادل ایک بہت ہی پرجوش نوجوان تھا۔ اس نے اپنے کئی دوستوں کو دیکھا تھا وہ کس طرح انٹرنیٹ کے ذریعے ٹریڈنگ کر کے بہت جلد اور بآسانی سے پیسے کما رہے تھے۔ عادل کو بھی ایک پرکش خیال آیا، وہ بھی راتوں رات امیر بن سکتا ہے۔ اسی لالچ اور خواہش کے تحت ایک دن اس نے اپنے قریبی دوست سلمان سے اس بارے میں بات کرنے کا فیصلہ کیا اور ایک دن وقت نکال کر سلمان کے پاس چلا گیا۔ سلمان، جو اس کے بچپن کا دوست تھا، وہ خود بھی ٹریڈنگ کے کاروبار سے وابستہ تھا، لیکن وہ ایک بہت ہی ایماندار اور اصول پسند شخص تھا۔ اس نے عادل کی بات کو بہت غور سے سنی اور اسے اس راستے کے مشکلات اور خطروں سے آگاہ کیا۔ اس نے عادل کو سمجھایا، ٹریڈنگ صرف کمپیوٹر پر نظر آنے والے اعداد و شمار اور مختلف قسم کے گرافوں کا کھیل نہیں ہے۔ در حقیقت یہ انسان کے اپنے نفس کا بھی ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ لالچ، جلد بازی اور صبر کی کمی جیسے انسانی کمزوریاں انسان کو بہت بڑے مالی نقصانات تک پہنچا سکتی ہیں۔ سلمان نے اسے یہ بھی بتایا، اس کاروبار میں کامیابی کے لیے صرف معمولات اور تجربہ کافی نہیں، بلکہ مضبوط اعصاب اور جذبات پہ قابو رکھنا بھی بہت ہی اہم اور ضروری ہے۔ مگر عادل، جو جلد ہی امیر ہونے کے خواب دیکھ رہا تھا، اس نے سلمان کی نصیحتوں پر زیادہ دھیان نہیں دیا۔ اس کے ذہن میں بس صرف ایک ہی بات سمائی ہوئی تھی، وہ بھی بہت جلد اپنے دوستوں کی طرح ایک کامیاب ٹریڈر مین بن جانا چاہتا تھا۔ اس نے فوراً ہی انٹرنیٹ پر موجود مختلف ٹریڈنگ پلیٹ فارم پر مزید اپنا اکاؤنٹ بنانا شروع کر دیا اور اپنی قسمت کو آزمانا شروع کر دی۔ ابتدا میں اسے کچھ چھوٹے موٹے منافع بھی ہونے لگے تھے، جس نے اس کے جوش اور حوصلے کو اور مزید بالا و بلندتر کر دیا۔ اسے اب یقین ہونے لگا تھا، شاید سلمان اس وجہ سے ڈر رہا تھا، وہ واقعی میں بہت جلد امیر ہو جائے گا۔ اس نے اپنی بیوی فریحہ سے بھی اس بارے میں بہت ہی فخر بھرے انداز میں بات کی اور اسے یقین دلایا کہ اب ان کے برے دن ختم ہونے والے ہیں۔ لیکن کہتے ہیں نا دوستوں، حالات کبھی ایک جیسے نہیں ہوتے۔ عادل کے دن میں بھی وہ ناخوشگوار وقت بھی آ گیا جب مارکیٹ نے اچانک اپنے سمت بدل لی۔ عادل، جو پہلے چھوٹے موٹے منافع سے بہت خوش تھا، اب بڑے اور زیادہ لالچ والے سودے کرنے لگا۔ اس نے بغیر سوچے سمجھے مارکیٹ کا جائزہ لیے بغیر صرف اپنی امیدوں اور اندازوں پر بھروسہ کرتے ہوئے بہت بڑی رقم لگا دی۔ نتیجہ یہ نکلا، جب مارکیٹ گری تو اسے بہت بڑا ناقابل تلافی نقصانات اٹھانے پڑے۔ وہ بالکل پریشان اور مایوس ہو گیا، اس کی ساری جمع پونجی ڈوب گئی اور اب وہ اپنے آپ کو ایک گہری مصیبت میں پھنسا ہوا محسوس کرنے لگا۔ اس نے روتے ہوئے یہ ساری بات اپنی بیوی فریحہ کو بتائی تو وہ بھی پہلے بہت ہی فکر مند ہوئی، لیکن پھر اس نے اپنے شوہر کو صبر اور ہمت سے کام لینے کی نصیحت کی۔ فریحہ ایک سمجھدار اور صابر خاتون تھی۔ اس نے عادل کو بتلا دیا تھا، ہر حال میں اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ ہر چیز کے مالک وہی ہیں۔ وہ بگڑے کام کو سنوار دیتا ہے اور سنوارے کام کو بگڑا دیتا ہے۔ آپ اللہ پہ بھروسہ رکھیے، انشاءاللہ ایک دن ہم ضرور کامیاب ہوں گے۔ جب سلمان کو عادل کے بڑی مالی نقصانات کی خبر ملی تو وہ فوراً اس سے ملنے کے لیے آ گیا۔
اس نے عادل کو تسلی دی اور گلے لگایا اور کہا، یہ ٹریڈنگ کا کاروبار ہے، ایک ناگزیر حصہ ہے۔ یہ ہر جیتنے والے کو کبھی نہ کبھی ایک بار اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اصل اور اہم بات یہ ہے میرے دوست، انسان اپنی غلطیوں سے کیا سیکھتا ہے اور مستقبل کے لیے کس قدر احتیاط رہتا ہے۔ سلمان نے عادل کو مشورہ دیا۔ وہ شہر کے ایک بہت ہی بزرگ اور دانا شخص حسن صاحب سے ضرور ملے، جو اسلامی معلومات اور تجارت کے اصول پر ایک گہری اور وسیع سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ سلمان نے عادل کو یقین دلایا تھا کہ حسن صاحب کی نصیحت اس کے لیے بہت ہی مفید اور کارآمد ثابت ہوگی۔ عادل، جو اپنے مالی پریشانیوں سے بہت دل شکتا تھا، اس نے سلمان کی بات مان لی اور ایک دن حسن صاحب سے ملنے چلا گیا۔ حسن صاحب نے عادل کی پوری کہانی بہت غور سے سنی، پھر اسے اسلامی نقطہ نظر سے ٹریڈنگ کے اصول اور شرعی احکام بتایا۔ انہوں نے فرمایا، اسلام میں جائز اور حلال طریقے سے تجارت کرنا بالکل جائز ہے، بلکہ ایک مستحب عمل ہے، لیکن اس کے لیے کچھ بنیادی اصول اور شرائط ہیں جن کا ہر مسلمان تاجر کو خیال رکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ سب سے پہلی اور اہم شرط یہ ہے، سود سے مکمل طور پہ بچنا چاہیے۔ کسی بھی ایسے معاملے میں شامل نہیں ہونا چاہیے جس میں سودی لین دین کا ذرا بھی شبہ ہو۔ دوسری اہم بات یہ ہے، دھوکہ دہی، فریب اور کسی بھی قسم کی ہیرا پھیری سے مکمل طور پر دور رہنی چاہیے۔ تجارت میں سچائی، ایمانداری، شفافیت بنیادی اصول ہونے چاہیے۔ تیسری اہم بات یہ ہے، ہمیشہ حلال اور جائز طریقے سے رزق کمانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کسی بھی حرام یا ناجائز طریقے سے کمایا ہوا مال انسان کے لیے دنیا و آخرت دونوں میں وبال کا باعث بن سکتا ہے۔ حسن صاحب نے یہ بھی نصیحت کی کہ ٹریڈنگ کے کاروبار میں اگر غیبت، جھوٹ، کسی قسم کی حق تلافی یا کسی اور حرام کام کے شامل ہونے کا ذرا بھی اندیشہ ہو تو اسے ہر حال میں بچنا چاہیے۔ انہوں نے عادل کو یہ بھی نصیحت کی کہ ٹریڈنگ میں ہمیشہ صبر اور تحمل سے کام لینا چاہیے، جلد بازی اور لالچ سے ہمیشہ دور رہنا چاہیے۔ مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کو سمجھنا اور اپنے سرمایہ کاری کو دانش مندی سے کرنی چاہیے۔ اگر کبھی نقصان ہو بھی جائے تو اسے صبر اور حوصلے سے برداشت کرنی چاہیے اور اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے۔ حسن صاحب نے عادل کو یہ بھی یاد دلایا، مارکیٹ کی تیزی اور مندی سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے، اسے ہر حال میں اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے اور اسی سے مدد کی امید رکھنی چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا، رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اور حلال طریقے سے کوشش کرنے والوں کو ضرور ملتا ہے۔ عادل نے حسن صاحب کی تمام باتوں کو بہت ہی غور اور دھیان سے سنا اور اسے اپنی غلطیوں کا شدید سے احساس ہوا۔ اس نے سمجھ لیا وہ صرف راتوں رات امیر بننے کی لالچ میں اس راستے کی روحانی اور اخلاقی ذمہ داریوں کو بالکل ہی بھول گیا تھا۔ اس سے یہ بھی احساس ہوا کہ اس نے سلمان جیسے مخلص دوست کی نصیحت کی بھی اہمیت نہیں دی۔ اس واقعے کے بعد سے عادل کی زندگی میں ایک واضح تبدیلی آئی۔ اس نے اپنے ٹریڈنگ کے طریقے کو مکمل طور پہ بدل دیا۔ اس نے سب سے پہلے تو سلمان سے معافی مانگی اور اس کی نصیحتوں پر دل و جان سے عمل کرنا شروع کر دیا۔ اس نے جلد بازی اور لالچ سے دور رہنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ وہ اب کوئی بھی سودا کرنے سے پہلے بہت زیادہ تحقیقات اور مارکیٹ کا تجربہ کرتا تھا اور جذبات کے بجائے عقل اور منطق سے کام لیتا تھا۔ اگر اسے کبھی نقصان ہو بھی جاتا تو وہ اس پر اب صبر اور حوصلے سے برداشت کرتا اور اپنی غلطیوں سے سب سیکھتا۔ اس کی بیوی فریحہ نے بھی عادل کی ہر قدم پر
اسے ہمیشہ اس کے ساتھ دیتی اور اسے اس بات کی یقین دلاتے رہتی کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیے۔ فرح سمجھدار اور حوصلہ افزائی میں عادل کا سہارا بنتی تھی۔ آہستہ آہستہ عادل نے اپنی پچھلی غلطیوں سے بہت کچھ سیکھا اور ٹریڈنگ کے کاروبار میں ایک طرح کا مقام اور سمجھداری حاصل کی۔ اسے اب یہ بھی اچھی طرح سے احساس ہو گیا تھا اصل کامیابی صرف زیادہ پیسے کمانے کے نہیں بلکہ حلال اور جائز طریقے سے رزق کمانا اور اپنی تمام تر ذمہ داریوں کو ایمانداری اور اچھے طریقے سے نبھانا بھی ہے۔ اس نے یہ بھی سمجھ لیا کہ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے اور ہر مسلمان کو اپنی زندگی ہر پہلو میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنی چاہیے۔ اس کہانی میں ٹریڈنگ کے موضوع پر ہر اسلامی نقطہ نظر سے روشنی ڈالی گئی ہے، جس میں حلال اور حرام کے اصول، صبر اور برداشت کرنے کی اہمیت اور لالچ اور جلد بازی سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے زندگی کے کسی بھی شعبے میں، خاص طور پر مالی معاملات میں، اسلامی تعلیمات کی پیروی کرنا دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کی کنجی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کی خدمت میں دوسری کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند ہے تو اسے لائک اور سبسکرائب کمنٹ ضرور کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔